بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هم الغافلون وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 175 سے 180 تک کے آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کی جائے گی، جو بہت ہی اہم آیات ہیں۔ اس پر بغور سماعت فرمانے کی کوشش کریں، اور جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اس پر بغور سماعت کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے نبی، انہی اس شخص کی خبر سنائے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا، پھر وہ گمراہیوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجے دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر وہ تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اگر اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ چنانچہ اے نبی، آپ یہود سے یہ قصہ بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور فکر کریں۔ اور ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان سے حق کو دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر ان سے حق بات سنتے نہیں۔ وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم ان سے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اس شخص کی خبر سنائیں۔ امام عبدالرزاق نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کا یہ شخص ہے جس کا نام بلعم بن عبر ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں یہ شخص بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا اور یہ مستجاب الدعوات تھا۔ مشکلات میں بنی اسرائیل اس سے آ کر دعا کراتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مدین کے بادشاہ کی طرف بھیجا تاکہ اسے اللہ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی جائے، مگر جب اس نے اسے انعام و اکرام سے نوازا تو اس نے اس کے دین کو اختیار کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ترک کر دیا۔ چنانچہ یہ آیات اسی کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جب مدینہ کے جبارین میں آئے تو بلعم کے چچا زاد بھائیوں اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا
کہ موسیٰ بہت سخت آدمی ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، اگر وہ ہم پر غالب آ گئے تو ہمیں ہلاک کر دیں گے، لہٰذا دعا کرو اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ہم سے دور ہٹا دے۔ اس نے جواب دیا، اگر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اس سے میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، مگر وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے ان کی بات مان لی، دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو علم عطا فرمایا تھا اس سے محروم کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو ان کی پابندی سے نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو پیچھے لگا لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کو بلند درجے تک پہنچاتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، یعنی دنیا کے زیب و زینت کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی لذتوں نعمتوں کے حصول کو اس نے مقصود قرار دے لیا، اور دنیا نے اسے اسی طرح فریب دیا جیسا کہ اس نے بہت سے کم عقلوں بے وقوفوں کو فریب خوردہ کر دیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگ نے اسے بددعا کرنے کے لیے کہا، بہت اصرار کرنے کے بعد اس نے دعا کرنا شروع کر دی، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب بھی وہ کوئی بددعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اسی کی قوم کی طرف پھیر دیتا یا اپنی قوم کے لیے بددعا شروع کر دیتا۔ جب کوئی اچھی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بنی اسرائیل کی طرف پھیر دیتا یا ان کے لیے اچھی دعائیں شروع کر دیتا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، بلام تجھے کیا کچھ خبر ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، اب یہ بات میرے بس میں نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مغلوب کر دیا تھا۔ پھر اس کی زبان بھی باہر نکل کر اس کے سینے پر آ گئی تو یہ کہنے لگا، لوگو اب تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ وَتَتْرُكْهُ يَلْحَثْ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہوگی، اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے رہے۔ اس کا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ضلالت و گمراہی اسی کو اختیار کیے رکھنے اور ایمان کی طرف دعوت دینے سے فائدہ نہ اٹھانے کے اعتبار سے اس کی مثال کتے کی سی ہے، اس پر سختی کرے تو پھر بھی ہانپتا ہے، نہ کرو تو بھی اپنی زبان باہر نکالے رکھتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کو بھی نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے، ایمان کی دعوت دی جائے یا نہ دی جائے، دونوں حالتیں برابر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اس آیت کریمہ کے معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافر، منافق اور گمراہ انسان کا دل کمزور ہدایت سے خالی ہوتا ہے اور کثرت سے دھڑکتا ہے، اس کے دل کی اس حالت کو اس مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان سے یہ قصہ بیان کرو تاکہ وہ غور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ قصہ بیان کرو، شاید وہ بنی اسرائیل فکر کریں جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلعام کو گمراہ کر کے کس طرح اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اللہ نے اسے اسم آدم سکھا کر عطا فرمائی تھی، وہ نام لے کر اس سے سوال کیا جائے تو ضرور عطا کرتا تھا اور دعا کی جائے تو ضرور قبول فرماتا تھا، مگر اس نے اس کی اطاعت میں صرف کرنے کے بجائے نبی حضرت محمد موسیٰ کلیم اللہ اور اس کے پیروکاروں کے خلاف بد دعا کرنے میں استعمال کی تھی۔ اس واقعے کو سن کر وہ جیسا کردار ادا کرنے سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم سے نوازا ہے، ان کے ہاتھوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی نشانیاں پھیلا دی ہیں جن سے وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت سب سے پہلے آپ کی اطاعت و فرما برداری بجا لائیں اور آپ کی تائید و حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں،
جیسا کہ آپ کے بارے میں ان کے انبیاء کرام نے بھی انہی اطلاع دی اور آپ کی اطاعت و برداری بجا لانے کا حکم دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے جس نے بھی اپنی کتاب کی مخالفت کی، اس میں لکھی ہوئی باتوں کو چھپایا، ان کے بارے میں لوگوں کو نہ بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ آخرت کی ذلت و رسوائی، تباہی، بربادی اس کے علاوہ ہوگی۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کی مثال بری ہے۔ یعنی انہیں ان کتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، نفس پرستی ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی علم و ہدایت سے باہر نکل آئے، شہوت پرستی کو اختیار کر لے، خواہشات نفس کا بندہ بن جائے، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے جو بدترین مثال ہے۔ اسی وجہ سے صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، لیکن جو شخص کسی چیز کو دے کر واپس لے لے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا اپنی خے کو چاٹ لے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کتنی بری مثال دے کر ہم کو سمجھا رہا ہے۔ آج بہت سے علمی شخصیات اس کی طرف توجہ دیتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ واقعہ کفار قریش کو سنائیں، شاید کوئی عبرت حاصل کریں، کفر و اناد چھوڑ کر ایمان کی راہ اختیار کرے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ واضح و نصیحت ہدایت پانے کے صرف ظاہری اسباب ہیں۔ ہدایت تو دراصل اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت توفیق کی دعا کرتے رہے، اس کے سامنے دست سوال پھیلا کر نہایت عاجز و انکساری کے ساتھ یہ کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے دین پر قائم رکھ، اپنی رضا کے لیے کام لیتا رہا اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ محترم سامعین، ہدایت و گمراہی اللہ کی توفیق اور عدم توفیق کی جو بات ابھی گزری ہے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں خبر دی ہے کہ اس نے جنوں و انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر اپنے معبود حقیقی کو پہچانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے احکام و اوامر کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت سے جنوں اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور اس کی بندگی کی راہ کو چھوڑ کر اناد و استکبار کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کا حال ایسا ہوتا ہے ان کے دل، ان کی آنکھیں، ان کے کان بیکار ہو جاتے ہیں، کوئی خیر کی بات قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ توحید باری تعالیٰ و اطاعت و بندگی کے اللہ ہی کے لیے مختص ہونے کے سارے دلائل براہین ان کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ان سے مستفید نہیں ہوتا، بلکہ اس کا غرور و تکبر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کی حالت جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے کہ جانور تو کم از کم اپنے نفع نقصان کے درمیان تمیز کر لیتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کافر متکبر جن و انس خیر و شر کے درمیان تمیز کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے، تو گویا اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے اسے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ جہنم کی راہ پر آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ کون حق کی دعوت کو قبول کرے گا، کون انکار کر دے گا، کسے خیر کی توفیق ہوگی، کسے نہیں، کون جنت کی راہ پہ لگے گا، کون جہنم کی راہ پر۔ محترم سامعین، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور کہا جو لوگ غرور تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نہیں مانگتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ آیت کریمہ دو باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک تو یہ کہ بندہ ہر وقت اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا رہے، دنیا آخرت کی ہر بلائی اسی سے مانگتا رہے، اسی سے لو لگائے رکھے، کیونکہ سب کچھ کا مالک وہی اللہ ہے۔ صحیح حدیث میں آیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کے ناموں میں الحاد سے کام نہ لیا جائے، یعنی اسے بدلا نہ جائے، جیسا کہ مشرکین نے اللہ سے لات، عزیز سے عزا،
منان سے منات بنا لیا تھا، اور نہ قرآن و سنت سے بغیر دلیل کے اللہ کے نئے نئے نام رکھے جائیں، جیسا کہ اہل فارس نے خدا، یزدان، اہرمن، اور ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے بھگوان، ایشور، اور انگریزوں نے گاڈ وغیرہ نام ایجاد کر لیے ہیں۔ نہ اللہ کا قرآن و سنت سے کوئی ثابت شدہ نام حذف کر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعویل کر کے ان کے ظاہری معنی کو بدل دینا، یا ان کا کوئی معنی ہی مراد نہ لینا، یا انہی مخلوق کے ناموں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی صورتیں ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم سامعین، جو بھی دعا قبول کرانا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی ہوس سے ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔